اکرام سب کا ہونا چاہیے، اور احترام اور اکرام کا قاعدہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک نجی رسانے کے اوپر پاکستان کے مفتی اعظم کے ساتھ ہم شریک گفتگو تھے. بات آئی کہ جی سعودی عرب اور ایران کے سیاسی تناؤ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ سعودی عرب میں اور ایران میں کیا سیاسی تناؤ ہے. یہ بحث بڑی مفصل بھی ہے اور یہ بحث قدر اختلافی بھی ہے. اتنا ضرور ہے کہ پوری دنیا میں اگر فرقہ واریت پھیلی ہے تو وہ 79 سے نہیں پھیلی ہے، 1925 سے پھیلی ہے. بھائی دقت فرمائیں گے میرے بیان. اگر 79 سے فرقہ واریت پھیلی ہوتی تو ہمارے پاس دسیوں مثالیں ہیں پوری دنیا میں کہ جو مذہب کی بنیاد پر، فرقہ بندی کی بنیاد پر، سنیت اور شیعت کی بنیاد پر 79 سے پہلے جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر شیعوں کو قتل کیا گیا یا اہل سنت کے اوپر حملے ہوئے. بہت موٹی مثال تو پاکستان کی ہے. 1963 کے اندر تو انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا. 1963 کے اندر 10 جون، معاف کیجیے گا 3 جون بروز پیر، 10 محرم روز عاشوراء، سندھ کے ایک شہر خیرپور کے قصبے ٹھیڑی کے اندر 120 شیعہ جو شہید کیے گئے. اس وقت تو انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا، مگر 1924 کا آل سعود کا انقلاب آ چکا تھا. یہ ایک بحث صرف مضمون دے رہا ہوں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے تاریخ کی حیثیت میں. وہ سیاسی تناؤ کھچاؤ کیا ہے اس میں ہمیں بحث نہیں ہے. میں نے کہا جی مجھے اتنا بتائیے کہ کیا آپ آل سعود کی بد کردار حکمرانوں کو ایران کے متقی اور پرہیزگار مجتہدین کے برابر جانتے ہیں؟ بھائی قرآن نے کیا قاعدہ دیا ہے؟ میں آپ کا احترام کیوں کروں؟ آپ میرا احترام کیوں کریں؟ کیا قانون ہے کسی کا احترام کرنے کا؟ کیا پیمانہ ہے کسی کی تعظیم کرنے کا؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ حجرات کے اندر پروردگار عالم نے 15ویں آیت کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر تم کسی کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان وہی مکرم ہونا چاہیے جو تمہارے درمیان زیادہ متقی ہے. تقوی کی بنیاد پر احترام ہونا ہے. اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ کرنی ہے. اب سے 3 سال پہلے تک ہمارے بھائی آل سعود کی حکمرانوں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، لیکن آج سوشل میڈیا نے، آج دنیا کے رسانوں نے ان کے کرتوتوں کو روشن کر دیا ہے. اور اب تو شاید وہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں کہ دفاع کرنے کی بھی صلاحیت اور توان ان کے اندر نہیں ہے. عزیزان گرامی، جو جناب زہرا کی توہین کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں خوار ہوگا. جو ائمہ اہل بیت کے مزاروں کو گرائے گا، جو ان مزارات پر بے ادبی اور بدتمیزیاں روا رکھے گا اور اسٹیٹ اور سرکار اور ریاست کے ذریعے سے دھونس اور روب اور دولت اور پیسہ اور فورس کے ذریعے سے جو بے ادبیاں اور بد تہذیبیوں کو عام کروائیں گے، وہ شاید کچھ دن اپنی حکومت تو چلا پائیں لیکن آبرو اور عزت ان کا مقدر نہیں ہے.